السلام علیکم دوستو. میری آج کی ویڈیو اسٹڈی ابراڈ سے ریلیٹڈ ہے اور میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دینا چاہ رہا ہوں. موسٹلی ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہائر اسٹڈیز کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں اور آج کل ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اس تعداد میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، نہ صرف ایجوکیشن کے لیے بلکہ کوالٹی آف لائف اور فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے. جو میجورٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں آپ کا پورا یورپ ہو گیا، آپ کا آسٹریلیا ہو گیا، نارتھ امریکہ جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا شامل ہیں، وہ کنٹریز ہو گئے. لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ چائنا یا یہ فار ایسٹ کی کنٹریز، جاپان ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ساؤتھ کوریا ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، اس طرح کی کنٹریز کے لیے بہت کم اسٹوڈنٹس آمادہ ہوتے ہیں اور اس طرف دھیان رکھتے ہیں. تو جو میری آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی وہ اس پہ ہے کہ وائی ناٹ چائنا، وائی ناٹ فار ایسٹ. اور فار ایسٹ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں ملیشیا بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کے ساؤتھ کوریا، جاپان، سنگاپور اور اس طرح کے کنٹریز آتے ہیں. لیکن میں زیادہ فوکس کروں گا چائنا پہ، چونکہ میرا اکثر چائنا میں چکر لگتا ہے اور میں اسپیشلی سمر اسکول کے لیے یونیورسٹیز میں جاتا ہوں جہاں پہ میں ریسرچ انہیں سکھاتا ہوں. اور اس سال میں جو سمر ہے وہ چائنا میں ہی گزاروں گا اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ڈفرینٹ جگہوں پہ میرے لیکچرز جو ہیں وہ سیٹ اپ ہوئے ہیں. اور جو اس سال میرا جو ٹاپک ہوگا وہ سی پیک سے ریلیٹڈ ہی ہوگا کہ سی پیک کا جو کلچرل امپیکٹ ہے پاکستان اور چائنا پہ وہ کس حد تک ہے اور کہاں کہاں ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یورپ امریکہ کی طرف دیکھیں، آپ چائنا جائیں اور فار ایسٹ کے دوسرے کنٹریز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی آسانی سے آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ فائنینشیل آپ کے فائنینسز جو ہیں وہ اتنے اخراجات نہیں ہوتے، اس اسکالرشپ کے اندر سے بھی آپ بچت کر سکتے ہیں اور پاکستان بھیج سکتے ہیں. دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو وہاں پہ پوسٹ ڈاک، اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں تو پوسٹ ڈاک کی بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں، آپ ہائر اسٹڈیز وہیں سے آگے کنٹینیو کر لیں. اور اس کے علاوہ بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی چائنا کے ساتھ. اگر آپ چائنیز لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پاکستان کے اندر بھی واپس آ کے بھی بہت زیادہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، کیونکہ آنے والے ٹائم میں سی پیک جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چائنیز جو کمپنیز آ رہی ہیں ان کو یہاں پہ چائنیز زبان بولنے والے بہت کم اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہ انٹرپریٹرز کے لیے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو ان کے لیے کام بھی کر سکیں اور ایز انٹرپریٹر بھی ان کی ہیلپ کر سکیں. تو یہاں پہ تعداد بہت کم ہے. تو آپ کو چائنا اور فار ایسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے. اب اگر آپ کمپیریزن کریں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی آپ کو فرق ملتا ہے چائنا کے ایجوکیشن میں یا فار ایسٹ کے ایجوکیشن میں اور ورسز یورپین ایجوکیشن میں. ہاں یہ ہے کہ جو امریکن، کینیڈین اور برٹش یا آسٹریلین جو یونیورسٹیز ہیں جو بہت پرانی ہیں ان میں ایک پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے اس میں ڈگری لی ہوئی، جیسے آکسفورڈ کا نام ہے، جیسے کیمبرج کا نام ہے، اسی طرح اسٹینفورڈ کا نام ہے، اس طرح کیلٹیک ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے، یو بی سی ہے. اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں جو یونیورسٹیز کے جو لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں. لیکن چائنا میں کوئی ایسی بڑی یونیورسٹیز کا نام اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے میں نے نام لیے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی، یہاں کے جو گریجویٹ ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک جو گلوبلی پوری دنیا میں جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یا جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں وہ آکسفورڈ کے گریجویٹس ہیں. اس طرح کی چیز چائنیز یونیورسٹیز کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز بلڈ ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو چائنیز پاور وہ موو ہو رہی ہے چائنا کی طرف. آپ اکنامک ہب کے طور پہ بھی چائنا کو لے سکتے ہیں، اکنامک سپر پاور کے طور پہ چائنا سامنے آ چکا ہے. سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریڈ اس وقت دنیا میں وہ چائنا کا ہے، اس کا ٹریڈ حجم پوری دنیا کا ٹریڈ حجم سے بہت زیادہ ہے.
اسی طرح آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو چائنا ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت آگے جا چکا ہے. چائنیز جو ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ اس وقت ورلڈ کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں اور انسٹیٹیوٹس میں شامل ہو رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ بزنس کے حوالے سے آفٹر ایجوکیشن، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا ایجوکیشن کے بعد بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی چائنا میں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ جنہیں چاہیے ہوتا ہے ایسا بندہ جو انگلش بول سکے اور دوسرے کنٹری سے وہاں پہ آیا ہو، جو کہ ان کو ایک برج کے طور پہ کام کر سکے. اور چائنیز جو لوگ ہیں ان کی کمزوری ہے کہ وہاں پہ چونکہ انگلش بولنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو اگر آپ چائنا جاتے ہیں تو پاکستان کا یہ ایڈوانٹیج ہے پاکستانیوں کا کہ وہ بچپن سے ہی انگلش سیکھتے ہیں، تو وہ انگلش کا ایج لے کے وہاں پہ بہت اچھی جابز کر سکتے ہیں، بزنس ڈیلز کر سکتے ہیں. جو فارن سے جو لوگ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے چائنا میں، تو چائنا میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو انگلش بولنے والا بندہ نہیں ملتا. تو وہاں پہ اگر آپ انگلش بولتے ہیں تو ایز انٹرپریٹر چائنیز اور جو فارنرز آتے ہیں ان کے درمیان اگر آپ کمیونیکیشن گیپ دور کر دیں تو آپ اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور آپ کی PR بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو چائنیز یہاں پہ سی پیک کے تھرو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، وہ بیک کنٹری میں بھی بہت زیادہ، اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ ان کو ریسورسز اویلیبل کراتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان جب جائیں گے تو لاہور میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا فلاں شہر میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ یہاں کے لوگوں سے ان کا کنیکشن کرا دیتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ آپ کام کر سکتے ہیں. ایسی بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. میرا بیسیکلی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو آپ کی توجہ دلا سکوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو آپ ایجوکیشن کے لیے چائنا بھیجیں یا فار ایسٹ کے دوسرے کنٹریز کو بھی دیکھیں. اور اسی طرح آپ اگر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، لینگویج سکھائیں ان کو، چائنیز لینگویج سکھائیں. سی پیک جو پاکستان کے اندر بہت بڑی اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ اپنا شیئر ڈال سکتے ہیں. اور جو اگر آپ کمپیئر کریں ویسٹ کے ساتھ چائنا کو، تو بہت حد تک آپ کو فیل ہوگا کہ ایک تو ایجوکیشن کی کوالٹی میں اتنا زیادہ فرق نہیں رہا، اور جو پیسوں کے معاملے میں آپ جو فیس پے کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو، اس سے آپ بچ جائیں گے. اور موسٹلی جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں یہ آپ کو اسکالرشپ آفر کر دیتی ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسٹ کی طرف لازمی دیکھیں، اور اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، فیوچر میں بھی آپ کا بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.